تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مصلحت کے خلاف ہے، لیکن ہم اس پارٹی کو کوئی اس کا مواخذہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم رول پلے کرتا رہا ہے، اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موو پہ ہر موقف پہ ہمارے ساتھ دیا ہے۔ جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینٹ الیکشنز کے بعد ہوگا، تو اس پہ دوسری باتیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختونخوا کا جو سیاسی اپوزیشن ہے، جو پی ڈی ایم میں ہیں اور جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، ہم سب ایک پیج پہ ہو کے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کامیابی ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے، جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم پی ڈی ایم کی ہر جماعت جو اس فیصلے میں پی ڈی ایم کے ساتھ دے رہے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں اوبیسلی مولانا فضل الرحمان تو ہمارا اتحاد کا لیڈر بھی ہے، اے این پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے، ہم ان سب کا شکر گزار ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ حکومت کی طرف سے یہ ٹاکر دیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ ٹاکر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف رضا اقلانی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے، مودرا بھی وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے بھی ہیں، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسف رضا اقلانی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو ہم اپوزیشن کے ووٹ توڑیں گے، اور کوئی ایسی آپ کی پارٹی میں اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ دونوں سے یہ سوال ہے۔ تو بھائی اپنی پریشانیاں ہماری اوپر نہ تھوپیں نا، اپنے پریشانی کو خود دور کریں۔ راول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں مقاومت کا بیان دیا ہے، اور کیا پی ڈی ایم سے اجازت لی گئی ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا، آج ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی عشائیوں میں شرکت نہیں کی، کیا ایم کیو ایم سے بات پکی ہوگی؟ جہاں تک پنجاب کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم الیکشن سینٹ میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہے وہ پنجاب سے نکالے ہیں، ستر جماعت سے بھی نکالے ہیں، اور ہمارے نون لیگ کی یہ ووٹس انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوں گے جب ہم چیئرمین سینٹ کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہوں گے۔ جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے، ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ اوبیسلی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ ہم حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں، اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں، اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ۔ ایک بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن۔ الیکشن کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے، تحریک کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پر آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے، جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے، اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے، ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا سکیں۔ تو اس کے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں، اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس پر کوئی یہ تضادات کی بات نہیں۔ کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ 5 کینڈیڈیٹ آپ لوگوں نے منتخب کیے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ ملا کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا عملی اپنائی گئی ہے اور یہ 5 سیٹیں آپ لوگ نکال پائیں گے؟ تو اس حوالے سے حکمت عملی طے ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں کل سارے ایم پی ایز اکٹھے بھی ہو رہے ہیں،
اور میرے خیال میں وہ اچھی حکمت عملی ہے۔ بلاول صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ رہا ہے، کل کہہ رہے ہیں کہ رائے آ رہی ہے سپریم کورٹ کی، ایکسپیکٹیشن آپ کی اگر شو آف ہینڈ کا ہوتا ہے کہ عمر ہے اس وقت پی ٹی ایم ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا، اور آئین اور قانون کے مطابق سیکرٹ بیلٹ چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو، ان کا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ویسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن بیلٹ کے لیے کیا ہے، اور ہمارا کوشش جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اسی میں ہوگا کہ ہم دونوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم پختونخوا میں جو فارمولا طے ہوا ہے اور جس متحد طریقے کے ساتھ ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور جیسے ہم نے ایم کیو ایم سے بھی بات کیے ہیں، حکومت کے اپنے ممبر سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کا آزادانہ ووٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے ایم این اے پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں، اور جہاں گیلانی صاحب کا کینڈیڈیٹر ہے ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایم ایف کا امیدوار ہے، وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت کے پاس ممبران پارلیمان ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیں گے اور پی ڈی ایم کو کامیاب۔ بہت شکریہ، تھینک یو بہت